ہم میں سے کون ہے جو زندگی میں کبھی نا امید نہ ہوا ہو؟ اور وہ کون ہے جس سے امید کا دامن چھوٹ چھوٹ نہ جاتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے جوڑے بنائے ہیں، امید اور نا امیدی کا، اور انسان امید اور نا امیدی میں کبھی امید کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، کبھی بین بین، اور کبھی نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت حال میں یہ بتایا کہ انسان یہاں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخصوص حالات سے گزرواتے ہیں آزمائش کے لیے، لیکن بندے اسے سمجھ نہیں پاتے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، پھر ہم وہ اس سے چھین لیں، تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد نا شکرا ہوتا ہے۔ نعمت چھن جانے پر انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں۔ انسان ظالم اور جاہل ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی رزق کی کشادگی، خوشحالی اور دنیا اس کے لیے کھول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ سمجھانے کے لیے طریقہ کار ہے کہ دیکھو تمہیں ہم رحمت چکھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج صبح میں کیا چیز سب سے پہلے چکھی تھی؟ پانی، دودھ، چائے، کافی یا ناشتہ براہ راست؟ کیا چیز چکھی تھی؟ کتنے لوگوں نے سب سے پہلے پانی لیا تھا؟ اچھا، مطلب امیجن کرنا ہے نا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو کہاں پہنچاتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، تو جیسے آپ نے پانی چکھا تھا نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی چکھاتے ہیں۔ کبھی خوشحالی، مال میں اضافہ۔ کیا آپ کے اندر لڈو نہیں پھوٹتے جب کبھی کوئی بہت بڑی خوشی ملتی ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا، اندر سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ببلنگ ہوتی ہے۔ تو جب کسی کو نعمت ملتی ہے، نعمت کو چکھ کر، نعمت کو پا کر انسانوں کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتایا ہے کہ دیکھو نعمت تو چکھ لی نا، ثم نزعناہ من، ثم نزعناہا منہ، پھر ہم وہ اس سے چھین لیں۔ شدت کی پیاس میں آپ نے پانی منہ سے لگایا ہی ہے اور پانی آپ سے لے لیں، کیا کیفیت ہوتی ہے روزے کے بعد؟ پھر ہم وہ اس سے چھین لیں، یعنی مال، اولاد یا رزق یا صحت، اینی تھنگ۔ اچھا، علم چھین لے اللہ تعالیٰ، تلاوت کا ذوق چھین لے، استغفر اللہ، یا اللہ تعالیٰ ذکر چھین لے، یا نماز، یا رات کی نماز، اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا مہلت۔ انہو لیئوس کفور، مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد نا شکرا ہوتا ہے۔ دو باتیں ہیں، وہ نا امید بھی ہے، نا شکرا بھی ہے۔ رشتہ ہے گہرا، بڑا گہرا رشتہ ہے نا شکری کا نا امیدی کے ساتھ۔ تو شیطان نا شکری تک پہنچانے کے لیے نا امید کرتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت چھینی ہے، نعمت واپس لی اس کی تھی، اس نے مزہ چکھایا، اب اس نے واپس لے لیا۔
नेमत गई तो ईमान क्यों चला गया? नेमत गई तो अल्लाह ताला से उम्मीद क्यों चली गई? नेमत गई थी, शुक्रगुजारी कहां चली गई? ग़ज़वे उहद में एक खातून से ये कहा गया कि आपका बाप शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, भाई शहीद हो गए। ऐसे में किसी इंसान की क्या सूरत हाल हो सकती? सारे रिश्ते एक दिन एक वक्त में चले गए। कहने लगी, पहले ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे? जब पता चला कि रसूलुल्लाह ठीक है तो कहने लगी, कुल्लु मुसीबतिन बादहु जुलल, हर मुसीबत आपके बाद आसान है। यानी अगर आप हैं सारे मसाइब बर्दाश्त कर जाएंगे। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, नाशुक्री भी नहीं आई, मुसीबत पर मायूस नहीं हुई, ईमान बरकरार है। ईमान कब चला जाता है? मुसीबत आए तो किसी के ईमान में इजाफा होता है जब वो सब्र करता है, और किसी का ईमान चला जाता है जब वो बेसब्री का मुजाहरा करता है। मौका तो एक ही है, किसी ने ईमान खो दिया और किसी का ईमान उसी से बढ़ गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो नेमत तो हमने दी थी ना, वापस ले ली, अब ये नाशुक्रा हो गया, ना उम्मीद हो गया, लाइलाज मरीज। लाइलाज ही है ना। लोग समझते हैं कैंसर से इंसान बच नहीं सकता। मैं ये समझती हूँ कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन, मायूसी। क्योंकि मायूसी इंसान का कुछ भी नहीं छोड़ती, उसके हौसले छीन लेती है, उसकी हिम्मतें छीन लेती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसा इंसान नेमतों के बाद आने वाली तकलीफ पर नाउमीद हो जाता है, अल्लाह ताला से बदगुमान हो जाता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है गोया उसे कभी नेमत मिली ही ना थी। उसे अल्लाह ताला के सवाब की उम्मीद नहीं रहती, उससे ये यकीन छीन लिया जाता है। सिर्फ नेमत नहीं, यकीन भी गया कि जिस रब ने पहली बार नेमतें दी थी वो दोबारा भी दे देगा, पहले से बढ़कर उसे अता कर देगा। इंसान पर अल्लाह ताला बेसबब आजमाइशें तो नहीं लेकर आते। इंसान पर मसाइब आजमाइश के लिए आते हैं। अल्लाह ताला ये जानना चाहते हैं कि इंसान मुसीबत में कैसा तर्ज अमल इख्तियार करता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए तुम में से कौन मुसीबत में अच्छा अमल करता है। उम्मे सुलैम को देखिए, बेटा चला गया, मायूसी नहीं है, ना उम्मीदी नहीं है, ना शुक्रापन भी नहीं है। फिर उम्मे सुलैम के पास क्या है? ईमान, यकीन, एतमाद। ईमान नहीं खोया तो एतमाद भी नहीं खोया। ईमान सलामत रहा तो दिल सलामत रहा। तो उम्मे सुलैम ने बच्चे को लिटा दिया, शौहर को खाना खिलाया, उसके साथ वक्त गुजारा, और शौहर को जब बताया तो शौहर सब्र की चट्टान को देखकर हैरान रह गया कि भला इंसान ऐसे भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने सच कहा जब फरिश्तों ने पूछा था कि आपकी सबसे ताकतवर मखलूक कौन सी है, तो अल्लाह ताला ने बताया पहाड़, लेकिन पहाड़ों से लोहा ज्यादा ताकतवर है। और फिर आखिर में बताया कि इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये पावर किस चीज की है? ईमान की। अल्लाह ताला की जात पर यकीन की पावर है। अल्लाह ताला की जात पर यकीन करने वाला इंसान कितना बदल जाता है। उसको नाउमीदी आती ही नहीं। जब नाउमीदी नहीं आती उसका अज़्म जमा है, हौसले जमा है, यकीन जमा है। इस वजह से अल्लाह ताला जिस हाल में रखे मुतमईन है। अबू तलहा से सईदा उम्मे सुलैम ने क्या कहा था? अगर तुम्हारे पास कोई अमानत रखे वो वापस ले ले
مانگ لے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا واپس کر دوں گا. کہنے لگی پھر اپنے بیٹے پر صبر کر جاؤ. خود سمجھ آئی تھی نا، لیکن ابو طلحہ سے صبر کرنا ویسا صبر کرنا مشکل ہو گیا جیسا ام سلیم کا صبر تھا. لیکن ام سلیم کا دل پکار پکار کر کہتا تھا تمہارا تھا ہی کب؟ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، امانت تھا، جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہ رکھا میرے پاس رکھا، اور جب چاہا لے لیا. تو اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی صحت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. صحت، رزق، صلاحیتیں، قوتیں، مال، اولاد. جب وہ دیتا ہے تب شکر ادا نہیں کرتے، اور جب وہ چھین لیتا ہے تو صبر نہیں کرتے. رسول اللہ نے فرمایا مومن کا حال کتنا عجیب ہے. جب اس پر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور جب اسے اللہ کی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. موقع تو وہی ہے بھائی، زندگی کو دوبارہ تھوڑی ملنی ہے. اسی زندگی میں کمانا، انہی کیفیات سے پیش آنے والے حالات و واقعات میں ہم نے کیسے رہنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اتنی جلدی مایوسی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے جبکہ اس کے پاس ایمان ہے، یقین ہے. انسان فطرتاً جلد باز ہے. حالات خراب ہوتے ہیں تو اسے اچھے حالات کی امید نہیں رہ جاتی. ویژنری نہیں ہے نا، وہ تنگی میں آسانی کو نہیں دیکھتا. ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کوئی امیجن نہیں کر سکتا تنگی کے بعد کون سی آسانی آنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بیلیف کرنے والے کو یقین ہوتا ہے اس تنگی کے بعد اب آسانی آئی. تو انسان اپنے اوپر وہی حالات طاری کر لیتا ہے جو اس کے ماحول پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں. نعمتیں چھن جاتی ہیں، اسے لگتا ہے کبھی بھلائی نہیں آئے گی. تو انسان ماضی پر غور و فکر نہیں کرتا، مستقبل کی فکر نہیں کرتا، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے. انسان اپنے پاس موجود چیزوں کو بھول جاتا ہے، جو پاس ہے نا اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں سلامت دے رکھی ہیں، میری زبان سلامت ہے، میرے کان سلامت، میرا دل سلامت، میرا ذہن سلامت ہے. تو جب کبھی ایک انسان ملی ہوئی چیز کو دیکھنے کی بجائے اس چیز کی طرف توجہ کرے جو نہیں ملی تو اس کی وجہ سے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے. تو جب اپنے پاس موجود چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے تو اسے کھوئی ہوئی چیز کا غم لاحق ہو جاتا ہے. انسان سمجھ لیتا ہے اس کا سب کچھ لٹ گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا. یہ سوچ اسے مایوس کر دیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مایوسی سے کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں، محسوس کریں. میری ذات پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات. کسی بھی کیفیت میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچیں گے آپ کی ذہنی رو بدل جائے گی. پھر دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو یقین دلائیں انعامات پر میرا حق نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھے، میرا حق نہیں تھا. یہ چیز انسان کو مایوسی سے نکالتی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے. مصائب کے بعد انعامات ملنے پر انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں مصیبتوں میں گھرا ہوا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ضرور کہے گا ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. یعنی اگر شر اور مصیبت کے بعد آرام میسر آ جائے، بیماری کے بعد شفا نصیب ہو جائے،
تنگی کے بعد آسانی مل جائے، خوف سے نجات مل جائے، تو وہ خیال کرتا ہے مصیبت کا وقت ٹل گیا، اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اتراتا ہے، اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ خوشحالی کے نشے میں اسے یوں لگتا ہے یہ بھلائی ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اتراہٹ یعنی نعمت پر اتراہٹ، یہ سب سے برا رویہ ہے، مکروہ، قابل نفرت رویہ ہے۔ ایکسائٹمنٹ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایکسائٹمنٹ کا شکار ہوتے ہیں؟ اچانک کوئی بہت بڑی نعمت ملی، ایکسائٹمنٹ۔ سجدہ شکر کب ادا کریں گے؟ جو سجدے میں جاتا ہے اس کی ایکسائٹمنٹ تو ارتھ ہو جاتی ہے نا، زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے نا، انسان کو اتراہٹ میں مبتلا کرتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے آگے کبھی نہیں جھکتا۔ انہو لفرح فخور، بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا۔ وہ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق ملنے پر خوش ہوتا ہے اور نعمتوں پر فخر اور تکبر کرتا ہے۔ یہی خود پسندی اسے دوسروں کو کمتر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اتراہٹ دوسرے کی کمتری کی طرف دیکھتی ہے۔ انسان جب انعامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتا تو اتراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کم دیکھتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتراہٹ اور فخر سے کیسے بچیں؟ جیسے ہم نے دیکھا مایوسی سے کیسے بچیں، تو دو چیزیں ہم نے دیکھی نا مایوسی سے بچنے کے لیے، وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک، انعامات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور نمبر دو، مجھے میری وجہ سے نہیں، میرے رب نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا ہی مایوسی سے بچاتا ہے۔ اتراہٹ اور فخر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جس نے دیا وہ واپس بھی لے سکتا، تو پھونک نکل جاتی ہے، کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس شعور کے ساتھ انسان فخر میں مبتلا ہونے سے بھی بچ سکتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 79 ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ کامل ایمان والوں کا تنگی اور خوشحالی میں کیا رویہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہے اس آیت میں۔ کامل ایمان والے نہ تنگی میں مایوس ہوتے ہیں نہ خوشی میں اتراتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے بھی ارادہ کر لیں، نہ تنگی میں مایوس ہونا ہے نہ خوشحالی میں اترانا ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہے، راضی برضا رہنا ہے۔